تو قتال منع ہے، جہاد منع ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کرنے سے منع فرمایا ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو یہ اشکال اور یہ ایک وسوسہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں چل رہا ہے۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ فوت شدہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جب آپ نے قصد احرام کیا اور اس کے بعد 7 ہجری وہ ان دنوں میں آ رہی تھی کہ جو مہینہ ذی قعدہ کا تھا، اور ذی قعدہ کا مہینہ کون سا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے، اور اشہر الحرم یہ وہ مہینے تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ان 4 مہینوں کے اندر ہر قسم کے قتال کو منع فرما دیا تھا، اور اس لیے منع فرما دیا تھا کیونکہ اس مہینے میں حاجیوں کے سفر حج شروع ہوتے ہیں۔ ویسے تو حج کا مہینہ شوال سے شروع ہو جاتا ہے، شوال سے آپ احرام حج کا باندھ سکتے ہیں۔ اگر ایک شخص احرام حج شوال سے باندھنا چاہے تو وہ آخر تک باندھ سکتا ہے، جس کو ہم حج قران کی شکل دیں گے، اور اگر وہ شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو نہیں باندھ سکتا، کیونکہ حج کے جو ایام شروع ہوتے ہیں وہ شوال سے یکم شوال سے شروع ہوتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی ساتھ ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ یہ جو 3 مہینے ہیں تو ثلاثت متوالیات، وہ ان میں پہلا مہینہ ذی قعدہ کا ہے، پھر ذی الحج کا ہے، پھر اس کے بعد محرم کا ہے۔ یہ 3 مہینے ایسے ہیں کہ اس کو اشہر الحرم اس لیے، اور پھر چوتھے مہینے رجب کو بھی اشہر الحرم میں 4 اشہر الحرم اس لیے کہا کہ جو قرآن پاک کی آیت ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یہ 4 مہینے محترم بنا کر دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 12 مہینوں میں ان 4 مہینوں کی اتنی فضیلت ہے کہ ان مہینوں میں چونکہ عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے یا پھر حج کا احرام باندھا جاتا ہے، جو شروع سے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جب بھی کوئی عمرے کا احرام باندھا کرتا تھا تو وہ اس وقت عمرے کا احرام وہ رجب کے مہینے میں باندھتا تھا۔ رجب کے مہینے میں احرام باندھتے تھے، پھر رمضان کے مہینے میں وہ داخل ہو جاتے تھے، تو اس لیے رجب کے مہینے کو بھی اشہر الحرم قرار دیا گیا۔ اور پھر 3 مہینے وہ تھے کہ جس میں حاجی حج کے لیے احرام باندھ کر آتے تھے، جو مکان اور زمان کے اعتبار سے مخصوص ایام ہیں، ان ایام کی پوری پابندی کرتے ہوئے ان مہینوں میں وہ آ کر احرام حج باندھا کرتے تھے۔ وہ ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے، اور پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ بھی اس کے اندر اس لیے شامل ہو جاتا تھا کیونکہ سفر حج کرنے والے ان مہینوں میں سفر کا جب ابتدا کرتے تھے تو ان کو ایک مہینہ تو حج کے لیے مکہ المکرمہ میں آنے کے لیے لگ جاتا تھا، اور پھر حج کرنے کے بعد ایک مہینہ ان کو اپنے گھروں میں لوٹنے کے لیے پڑ جاتا تھا۔ یہ وہ ساری تحقیق اس لیے بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اشہر الحرم کی یہ فضیلت کس لیے ہے؟ اس کی فضیلت اس لیے ہے کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے قتال سے منع کرنے کے بعد اس کو اشہر الحرم اتنا اہم مہینے قرار دے دیا کہ ڈاکو اور چور اور قاتل بھی ان مہینوں کی اتنی قدر کرتے تھے کہ وہ تمام سال اپنے گناہوں میں مصروف رہنے کے باوجود جب حج کے مہینے آتے تھے تو حدی کے جانور جو کہ مکہ کی طرف چل رہے ہوتے تھے، کیونکہ اس وقت تو حج کے جانور وہاں ملنا مشکل ہوتے تھے، لوگ اپنے قربانی کی تمتع کی قران کی قربانیاں ساتھ لے کے چلتے تھے، اور اسی طرح عید الاضحیٰ کی قربانیاں بھی جو وہاں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی منگوا لیتے تھے۔ تو یہ حدی کے جانور وہاں جب پہنچتے تھے تو ان کو نشان لگایا جاتا تھا، قلادہ ڈالا جاتا تھا، تو یہ قلادے بھی شعائر اللہ قرار دیے گئے، یعنی ان کی اتنی تعظیم ہوتی تھی ان قلادوں کی کہ ان کو دیکھ کر وہ ڈاکو اور چور ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ لیکن افسوس کہ آج کے امت کے مسلمان حرم کے اندر بھی چوری اور ڈاکو اور ڈاکہ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کی جیبیں کاٹ لیتے ہیں، اور وہ بھی لوگ تھے جو چور اور ڈاکو قزاق کہلاتے تھے اپنے وقت کے، لیکن انہوں نے ان مہینوں کے اندر اس طرح کی حرکتوں کو بند رکھا ہوا تھا۔ مگر ہمارے مسلمانوں کی آج نیچر یہ ہو گئی ہے کہ جتنے مقدس مہینے آتے ہیں ان مہینوں میں اور زیادہ مہنگائی، ان مہینوں میں اور زیادہ گرانی، ان مہینوں میں اور زیادہ
یعنی چور چکاری اور اس طرح کے بہانے اور ایسے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ جس سے امت محمد شرما جاتی ہے کہ ہم وہ امت رہے بھی ہیں کہ نہیں رہے. ہمارے اندر وہ اعمال جو رسول اللہ کے تھے، صحابہ کے تھے، کیا آج ہم اس قوم سے بھی ہم بدتر ثابت ہو رہے ہیں جو مشرکین مکہ کہلاتے تھے، اور وہ بھی ان دنوں کے اندر مکہ میں آنے کے وقت ساتھ یعنی ذی قعدہ میں اور ذی الحج میں اور محرم میں اور رجب کے مہینے میں وہ اپنے ہاتھوں کو ہر قسم کی لڑائی سے روک لیتے تھے، حتیٰ کہ دوران طواف کوئی کسی کے باپ کا قاتل بھی آگے چل رہا ہوتا تھا تو یہ حدیث میں آتا ہے وہ دوران طواف اس اپنے باپ کے قاتل کو بھی چھوڑ دیتے تھے اور اس وقت تک انتظار کرتے تھے جب تک کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹ نہیں جاتے تھے. یہ ہے وہ اسلام کی تاریخ جس کو آج ہم بھلا چکے ہیں. تو آج اس کا حکم وہی ہے یا نہیں ہے؟ حکم منسوخ نہیں ہے، لیکن حکم واجب نہیں رہا. حکم واجب اس لیے نہیں رہا کہ اس کے بعد کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرمت کے جو قتال کے جو یہ مہینے تھے جس میں منع کر دیا گیا تھا کہ اس میں جنگ نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، تو باجماع امت اس کا وجوب اب ختم ہو چکا ہے. لیکن اس کی حرمت ابھی بھی باقی ہے کہ جب تک کوئی آپ پر قتال نہ کرے، پہل نہ کرے، اس وقت تک اس مہینے میں آپ جنگ میں پہل نہ کریں. اس مہینوں میں جنگ کے اندر مسلمانوں کو بھی حکم ہے کہ جنگ کی ابتدا ان مہینوں میں مت کریں. اگر جنگ کرنی بھی ہو تو کسی اور مہینے میں کریں، لیکن ان مہینوں میں صرف مدافعت کا حق حاصل ہے کہ اگر کوئی تمہارے اوپر چڑھ دوڑا ہے تو پھر ان مہینوں میں قتال کرنا منع نہیں ہے. اب وہ وجوب اس کا باقی نہیں رہا، لیکن اس کی حرمت اور اس کی فضیلت اب بھی ویسی موجود ہے کہ جس طرح پہلے تھی. آج بھی ہمیں ان مہینوں کی ہر لحاظ سے اپنی زبان، اپنے اعمال، اپنے جوارے، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں اور ہر قسم کے اپنے ہتھیار کو اپنے مد مقابل اٹھانے میں پہل نہیں کرنی چاہیے.